السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید آپ سبھی حضرات بھی خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ سب کو خواجہ مشکی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے ایک اہم واقعہ سنانا چاہتا ہوں کہ ان کا نام، ان کا لقب خواجہ مشکی کیوں پڑا۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ روزانہ حدیث کے سبق پڑھایا کرتے تھے۔ اس میں ایک نوجوان لڑکا تھا جس کو اللہ نے خوبصورت چہرہ اور خوبصورت بدن، صحت مند بدن عطا کیا تھا۔ وہ بھی روزانہ اس حدیث کے سبق میں شریک ہونے کے لیے جاتا۔ وہ جس راستے سے گزرتا تھا اس راستے میں خوبصورت لڑکی کا مکان تھا۔ وہ روزانہ اس نوجوان لڑکے کو آتا اور جاتا ہوا دیکھتی تو اس کے دل کے اندر غلط خواہشات پیدا ہوتی۔ وہ کسی موقع کے تلاش میں تھی کہ کبھی موقع ہاتھ لگے میں ان سے بات کروں۔ ایک دن دیکھتی ہے کہ یہ نوجوان لڑکا اسی راستے سے گزر رہا ہے اور راستہ پورا سنسان ہے، راستے میں سناٹا چھایا ہوا ہے۔ اس نے اپنے بوڑھی خادمہ کو بلانے کے لیے بھیجا۔ وہ بوڑھی خادمہ اس نوجوان کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ اس محل کے اندر ایک مریضہ ہے، ایک بیمار عورت پڑی ہوئی ہے، آپ جائیے ذرا دم کر دیجئے۔ وہ نوجوان اس جھانسے میں آ گیا اور اس بوڑھی عورت کے مقصد کو سمجھ نہیں سکا اور اس کے بعد کے ہو مان کر کے پیچھے چل دیا۔ چنانچہ وہ نوجوان اس مکان میں پہنچتا ہے۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھتا ہے پیچھے مکان کے دروازے لاک کر دیے جاتے ہیں، تالا لگا دیا جاتا ہے۔ جب وہ نوجوان آخری کمرے میں پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اچانک ایک خوبصورت لڑکی اور خوبصورت حسین و جمیل لڑکی نمودار ہوتی ہے۔ یہ نوجوان چونک جاتا ہے۔ وہ لڑکی کہتی ہے کہ اے نوجوان، اللہ نے تمہیں بہت خوبصورت جسم اور بدن عطا کیا ہے اور میں بھی خوبصورت ہوں۔ میں روزانہ تمہیں جاتا اور آتا ہوا دیکھتی ہوں اور آہیں بھرتی ہوں۔ آج تو میرے سامنے بند کمرہ ہے، کیوں نہ ہم لوگ اپنے دلی خواہش کو پوری کر لیں۔ وہ نوجوان حیران پریشان ہو گیا۔ بھاگنے کو راستے تلاش کیا، کوئی راستہ نظر نہیں آیا۔ دل کے اندر اللہ کا ڈر تھا۔ وہ ایک خوبصورت لڑکی اور نوجوان عورت اس نوجوان انسان کو گناہوں کی دعوت دے رہا ہے، لیکن دل کے اندر اللہ کا خوف اور ڈر ایسا ہے کہ وہاں سے وہ فرار ہونے کے بارے میں سوچ رہا ہے کہ میں کیسے اس مصیبت سے چھٹکارا پاؤں۔ جن کا دل اللہ کی یاد سے معمور ہو تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ مشکل سے نکلنے کا بتا ہی دیتا ہے۔ اس نوجوان لڑکے کے اندر ایک تدبیر آئی اور اس نے کہا کہ مجھے قضائے حاجت کے لیے جانا ہے، ضرورت کے لیے جانا ہے۔ چنانچہ اس نوجوان عورت نے خادمہ کے ساتھ اس نوجوان لڑکے کو ضرورت کے لیے بیت الخلاء اور ٹوائلٹ میں بھیج دیا۔ وہ نوجوان اس کے اندر جاتا ہے اور اس کے گندگی کو اپنے بدن پر مل کر کے اس سے باہر نکلتا ہے۔ جب یہ ملکہ دیکھتی ہے تو کہتی ہے اپنے خادمہ سے، یہ پاگل ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ مجنوں ہے، اسے اس روم سے، اس محل سے اسے باہر کر دو۔ چنانچہ وہ نوجوان مکان سے باہر آتا ہے اور جا کر کے اپنے بدن کے اوپر لگی ہوئی گندگی کو صاف کرتا ہے اور سکون کی سانس لیتا ہے کہ وہ گناہوں سے بچ گیا اور ان کا ایمان صحیح سالم رہا۔ لیکن اسے فکر لاحق ہوتی ہے کہ حدیث کے سبق میں تاخیر ہو رہی ہے، کیا کیا جائے؟ اگر گھر جاؤں کپڑا بدلنے کے لیے تو حدیث کا سبق چھوٹ جائے گا، لہذا وہ اسی لباس میں، بھیگے ہوئے لباس میں وہاں سے حدیث کے اندر جا کر کے درس میں شریک ہو جاتا ہے۔ چپکے چپکے بیٹھ کر کے حدیث کے سبق سنتا رہتا ہے اور اسے ڈر بھی ہوتا ہے کہیں میری گندگی کی بدبو کی وجہ سے میرے پڑوس کے بغل کے ساتھی کو پریشانی نہ ہو۔ حضرت شاہ صاحب حدیث کے درس دے رہے ہیں، اچانک رک جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آج کس شخص نے مشک کی اتنی تیز خوشبو لگا کر حاضری دی ہے؟ سبھی لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، کلاس میں سناٹا چھا جاتا ہے، کوئی جواب نہیں دیتا۔ اس نوجوان کا بغل کے ایک نوجوان کہتا ہے حضرت یہ فلاں شخص تاخیر سے آیا ہے، اس کے بدن کے اندر ایسی تیز مشک کی خوشبو لگی ہوئی ہے۔ چنانچہ حضرت شاہ صاحب اس کو پاس بلاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ اتنے تیز خوشبو لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ نوجوان خاموش ہو جاتا ہے۔ حضرت شاہ صاحب پوچھتے ہیں بتاؤ کیا ماجرا ہے؟ وہ نوجوان بتانے کو تیار نہیں ہوتا۔
جب حضرت شاہ صاحب بہت غصہ ہو کر ڈانٹ کر پوچھتے ہیں تو وہ نوجوان پورا واقعہ بتاتا ہے، اور بتاتے ہوئے رونے لگتا ہے اور کہتا ہے حضرت مجھے خود پتہ نہیں ہے، میں بدن اور کپڑے کے جس حصے پر گندگی میں نے لگائی تھی اس حصے سے مشک کی خوشبو آ رہی ہے۔ چنانچہ وہ نوجوان جب تک زندہ رہا اس کے لباس سے بدن سے مشک کی خوشبو آتی رہی، اور اسی واقعے کی وجہ سے اس کو لوگ خواجہ مشکی کے نام سے یاد کرنے لگے، اور جب تک زندہ رہے اسی نام سے زندہ رہے، اور آج بھی لوگ اس کو خواجہ مشکی کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ دراصل اللہ کے ڈر اور خوف کا نتیجہ تھا کہ بند کمرے میں بھی گناہوں سے بچ گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی اپنے دل کے اندر حقیقی ڈر نصیب فرمائے۔